السلام علیکم لے لو کہ ابا، السلام علیکم لے لو کہ ابا. بتائیے، آپ کو معلوم ہے نا، ایک بار ہمارے پاس بھی ایک عورت آئی تھی، بہت پہلے سنایا تھا میں نے. وہ عورت آئی، کہتی مولانا صاحب تعویذ دے دو. کیوں؟ کہ میرا پتی میرا کہنا نہیں مانتا. ہم نے کہا کیا چاہتی ہو، کہ تمہارا شوہر تمہارے کہنے پہ چلے؟ تم جہاں کہو اٹھے وہ اٹھے، تم کہو بیٹھے تو بیٹھ جائے؟ کیا چاہتی ہو، تمہارا غلام بن جائے؟ تو کہا مولانا صاحب آپ نے تو میرے دل کی بات ہی چھین لی. دیکھیے عورتوں کی پلاننگ. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلو تمہارا شوہر ایسا ہو جائے گا، تم کیا چاہتی ہو؟ کہ یہی چاہتی ہوں. ہم نے کہا نام بتاؤ تمہارا. کیسا مولوی ہے؟ ہم نے کیوں، کیا ہوا؟ نام لوں گی اپنے شوہر کا. کیوں؟ ارے نام لینے سے تو طلاق ہو جائے گی. ہمارے بڑے بڑے مولانا کہتے ہیں کہ پتنی کو پتی کا نام نہیں لینا چاہیے. ہم نے کہا اچھا، اور ہمیں اس کے منہ سے نام نکلوانا تھا. تو میں نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے. ہم نے کہا جب تک تم نام نہیں بتاؤ گی تو تمہارا پتی تمہارا غلام کیسے بنے گا؟ تعویذ میں نام لکھا جائے گا تبھی تو تمہارا پتی تمہارا غلام بنے گا. کہتے اچھا یہ بات ہے. کہ ہاں. بلاتی ہے اپنی چھوٹی سی بچی کو، وہاں للا للو بولتے ہیں بریلی میں. لڑکے کو للا، لڑکی کو للو. للو ادھر آ. ہاں کیا تیرے پاپا کا کیا نام ہے؟ بچی کہتی ہے رحمت اللہ. میرے پاپا کا نام رحمت اللہ. ہم نے کہا رحمت اللہ؟ ہاں 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 ہاں. ہم نے کہا یہ تو رحمت اللہ بتا رہی ہے کہ ہاں یہی نام ہے. ہم نے کہا کیا نام ہے؟ کہ یہی جو بتایا بچی نے. پھر بھی نہیں بول رہی، وہ بھی بڑی ڈھیٹ ہے. تو ہم نے کہا کیا نام ہے؟ یہ بچی صحیح سے نہیں بول رہی، کہ وہی بول رہی ہے. صحیح ہے کیا؟ کیا ہے بچی؟ رحمت اللہ. ہم نے کہا رحمت اللہ؟ کہ ہاں ہاں جو آپ بول رہے ہیں وہی ہے. تو ہم نے کہا یہ نام تو تمہیں لینا پڑتا ہے. کہ کبھی نہیں لیتی ہوں. ہم نے کہا تو اس کا مطلب تم نماز نہیں پڑھتی ہو؟ کہ نہیں نماز 5 ٹائم کی پڑھتی ہوں. ہم نے کہا نماز پڑھتی ہوں اس میں تو نام آتا ہے؟ کہ نہیں آتا ہے. ہم نے کہا نماز پڑھتی ہوں تو سلام نہیں پھیرتی ہو؟ کہاں پھیرتی ہوں. ہم نے کہا اس میں تو آتا ہے السلام علیکم برحمت اللہ. رحمت اللہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ تو کہتی ہے جب وہ نام آتا تو نہیں لیتی ہوں. تو ہم نے کہا پھر کیا کہتی ہو؟ تو کہتی جب وہ نام آتا تو میں کہہ دیتی ہوں السلام علیکم للو کے ابا. میں نام نہیں لیتی ہوں. السلام علیکم للو کے ابا، السلام علیکم للو کے ابا. بتائیے یہ حال ہے. اللہ کی قسم اس عورت نے یہ جملے کہے ہیں، مجھ سے کہے کہ میں نام نہیں لیتی ہوں. ہمارے مولویوں نے کہا کہ نام لیں گے تو طلاق ہو جائے گی. بتائیے لوگوں نے یہ بتا رکھا ہے. جبکہ بیوی اپنے پتی کا، بیوی اپنے شوہر کا نام لے تو یہ سنت ہے، یہ سنت ہے. دیکھیے اللہ کے نبی اپنی بیوی عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی کیسے؟ میں تو کبھی ظاہر نہیں ہونے دیتی ہوں اپنی ناراضگی، پھر آپ کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ میں ناراض بھی ہوتی ہوں تو ہم ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ ہم میں ناراض ہوں، پھر آپ کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ فرمایا عائشہ شوہر ہوں تمہارا، چہرہ پڑھتا ہوں، جانتا ہوں تمہیں. کہ نہیں بتائیے آپ میری ناراضگی کا پتہ کیسے لگاتے ہو؟ فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو کسی بات پر ابراہیم کے رب کی قسم. کیا کہتی ہو؟ نہیں ابراہیم کے رب کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا، ابراہیم کے رب کی قسم میں نے کھانا کھا لیا، ابراہیم کے رب کی قسم. جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم. محمد کے رب کی قسم میں نے کھانا کھا لیا، آپ بھی کھائیے. اے اللہ کے نبی محمد آپ کے رب کی قسم، محمد کے رب کی قسم. عائشہ جب تم میرا نام لیتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو. عائشہ کی عمر کتنی ہے؟ 9 سال. اور اللہ کے نبی کی عمر کتنی ہے؟ 54، 54 سال. لیکن میاں اور بیوی کے درمیان اتنی لمبی عمر کا فاصلہ ہونے کے باوجود عائشہ کیا کہہ رہی ہیں؟ محمد کے رب کی قسم. اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نام لو. کیا کہہ رہے ہیں؟ نام نہیں لینا چاہیے. میں پتی ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ خوش ہو، کیونکہ تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم. یعنی بیوی جب اپنے پتی کا نام لے تو یہ محبت کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے. میں تو کہتا ہوں کہ نام لینا چاہیے، ہر عورت کو نام لینا چاہیے. کچھ جاہل عورتیں کیا کہتی ہیں؟ بچے کا نام ہے فرید تو اپنے پتی کو بلائیں گی. آدمی کا نام ہے سلیم تو یہ سلیم نہیں، اے فرید کے پاپا سنو. اور جب تک فرید نہیں تھا تب تک کیا کہتی تھی؟ شادی تو تیری سلیم سے ہوئی ہے نا.
فرید تو 1 سال کے بعد آیا ہے نا, 1 سال تک وہ کیا تھا؟ اے جی او جی بس. کہاں تم نے اپنے آپ کو بنا لیا اے جی سنو اجی سنو, اور جب بچہ پیدا ہو گیا اے فرید کے پاپا, اے نسیم کے پاپا. یہ عجیب سسٹم ہے, نام لو ڈنکے کی چوٹ پر. تو میرے بھائیو, حضرت فاطمہ نے بھی کیا کہا تھا, اے علی جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے رات کی تاریکی میں عشاء کے بعد مجھے قبرستان لے جانا دفنانے کے لیے, دن کے اجالے میں نہیں. فاطمہ نے نام لیا, علی جب میرا انتقال ہو جائے تو دن کے اجالے میں مجھے دفن مت کرنا, قبرستان مجھے عشاء کے بعد لے جانا. فرمایا فاطمہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اگر تمہارا انتقال فجر کے بعد ہو جائے تو کیا میں عشاء کے بعد لے جاؤں؟ تمہارے نبی نے, تمہارے ابو نے تو کہا میت کو جلدی قبرستان لے جاؤ. کہا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن مجھے رات میں قبر میں لے جانا, رات میں دفنانا. کہا کیوں؟ کہا علی میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے. میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے. یہ تھا پردہ. یہاں تو ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے. سیکھو پردہ, یہ پردہ تھا. میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. یہ دیا ہے محمد کی بیٹی فاطمہ نے اسلام کا پردہ, یہ بتایا ہے محمد کی بیٹی فاطمہ نے کہ پردہ یہ ہوتا ہے, اور اسی کی دعوت دی اور اسی کی تبلیغ کی ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرت مقبلتن وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ كُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا. سنو میرے بھائیو, حضرت علی نے کیا کہا تھا؟ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں. حضرت علی کہتے ہیں ارتحالت الدنیا مدبرتن, لوگو یہ دنیا جو ہے جس کے پیچھے تم پڑے ہو, سونا اور چاندی, دولت, پیسہ اور مال جس کے پیچھے تم پڑے ہو, یہ دنیا تمہیں پیٹھ دکھا کر بھاگ رہی ہے. وارتحلت الآخرۃ مقبلتن, اور آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے, آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے. اچھا سنیے, میری عمر اس وقت 40 کے قریب ہو چکی ہے, 1-2 سال اوپر ہی ہے, کم نہیں ہے. تو 40 سال کا مطلب کیا ہوا ہے؟ 40 سال مان لیجئے اللہ نے میری زندگی 70 سال کی دی ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک مثال دے رہا ہوں. 40 سال دنیا نے مجھے پیٹھ دکھا دیا ہے, دنیا مجھے پیٹھ دکھا چکی ہے. 40 سال مجھے پیچھے چھوڑ چکی ہے, دنیا نے مجھے 40 سال کے پیٹھ دکھا دی ہے. یعنی اب جرجیس یہ چاہے کہ یہ 40 سال مجھے دوبارہ مل جائیں تو یہ دنیا جرجیس کو وہ کھوئے ہوئے وہ 40 سال واپس نہیں کر سکتی ہے. والآخرت مقبل, اور آخرت جو ہے وارتحلت الآخرت مقبلتن, اور آخرت سامنا کر رہی ہے. یعنی 40 سال ہماری دنیا سے چھوٹ گئے اور آخرت کے 40 سال ہم قریب ہو گئے. یعنی آخرت آ رہی ہے اور دنیا پیچھے جا رہی ہے. تو اللہ کے نبی کیا فرماتے, حضرت علی کیا کہتے ہیں, دنیا 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 پیڑ دکھا رہی ہے, آخرت تمہارا مقابلہ کر رہی ہے. دنیا جیسے جیسے تمہیں چھوڑتی جا رہی ہے, آخرت ویسی ویسے تمہارے قریب آتی جا رہی ہے. اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے بیٹے, ہر ایک کی اولادیں, یعنی دنیا کے بھی بیٹے اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں, دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ, ان دونوں میں سے ہر ایک کی اولادیں ہیں, دنیا کی بھی اولاد ہے اور آخرت کی بھی اولاد ہے. کونوا من ابناء الاخرہ, آخرت کی اولاد بنو. ولا تکونوا من ابناء الدنیا, دنیا کے بیٹے مت بنو, دنیا کی اولاد مت بنو, دنیا کی اولاد مت بنو. یعنی دنیا کی دولت میں مت پھنسو, سونے اور چاندی کے پیچھے مت پڑو, بلکہ آخرت کی اولاد بنو. یعنی آخرت کماؤ, ایک ایک نیکی کو غنیمت جانو, ایک ایک ثواب کے کام کو کرو, ایک ایک اچھا کام کرو, آخرت کی اولاد بنو. سنو اس کے بعد حضرت علی کیا کہتے ہیں, دنیا کی اولاد مت بنو, آخرت کی اولاد بنو. اس لیے کہ فَإِنَّ الْيَوْمَ
فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلَ، اس لیے کہ آج اس دنیا میں عمل ہے، حساب نہیں ہے۔ اس دنیا میں عمل ہے، حساب نہیں ہے، یعنی تم جو بھی کرو گے تم سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ دنیا میں نماز پڑھو گے تم سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، روزہ رکھو گے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، شراب پیو گے تو تم سے کوئی پوچھے گا نہیں، جوا کھیلو گے تو تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اب یہ تمہیں سوچنا ہے کہ نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، مدرسوں میں چندہ کرنا ہے یا نہیں دینا یا نہیں، یہ ساری چیزیں تمہیں سوچنا ہے۔ تمہیں سوچنا ہے یا شراب پینا ہے، جوا کھیلنا ہے، زنا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ تمہیں سوچنا ہے۔ لوگو فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَاب، دنیا میں عمل ہے، حساب نہیں۔ آج عمل ہے، کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں، وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَل، اور کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، کوئی عمل نہیں۔ کل قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، کوئی کام نہیں۔ اب نہ شراب پینے دی جائے گی، نہ نماز پڑھنے دیا جائے گا، نہ تمہیں روزہ رکھنے دیا جائے گا، نہ جوا کھیلنے دیا جائے گا۔ کل صرف حساب ہی حساب ہوگا، کوئی عمل نہیں ہوگا۔ آج عمل ہی عمل ہے، اچھا کرو یا برا کرو کوئی حساب نہیں ہے۔ اب تمہیں سوچنا ہے اچھا کرنا یا برا کرنا ہے۔ آج عمل ہے، حساب نہیں، کل حساب ہے، عمل نہیں۔ دنیا میں عمل ہے، کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں، اور آخرت میں حساب ہے، کوئی عمل کروانے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، اب ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر دیا ہے اور بتا دیا ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ بنائیے اپنی زندگی۔ تو ہندو دھرم اور اسلام کی بہت سی باتیں ملتی ہیں، بہت سی باتیں ملتی ہیں، توحید بھی ملتی ہے، آیتیں اور منتر بھی ملتے ہیں، اور کلمہ بھی ملتا ہے، نماز بھی ملتی ہے، روزہ اور حج بھی ملتا ہے، ہر چیز مل رہی ہے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بھی ملتی ہے۔